الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سيلنا أسفلنا. إمدادكم از بحر غم آزادكم، درد دنیا شاد دنیا غوث اعظم دستگیر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نات سارا پیر کامل کامل رہنما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آج کا خطبہ جمعۃ المبارک اسی لوگ حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ حاضرین کو اپنے پاک بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما کے ساڈے واسطے بخشش کا ذریعہ بنائے. حضرات دیوکار، سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی لاہور دی نگری دے تاجدار، انہاں دا عرس مبارک شروع ہے. آپ دا عرس کل دا شروع ہے، آج دوسرا دن ہے. تو کچھ لوگ آپ دے مزار قرآنوار کی حاضری دے کے عرس منا رہے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے اپنے گھراں دے اندر سیدنا داتا کے حجویری کا ذکر کر کے آپ کا عرس منا رہے ہیں. اور اسی انشاءاللہ اج اپنی مسجد کے اندر حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی آپ دے سیرت طیبہ دے حوالے نال آپ دے ذکر خیر نال اپنے دلاں نوں منور کرنا ہے. اللہ تعالی حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے. خطبے کے دوران جڑی آیات مقدسہ میں تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 18، اللہ دے نبی سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام
اپنی قوم کے اندر بیٹھے نے، اپنے غلاموں کے اندر بیٹھے نے، کسی نے آ کے پیغام دیتا کہ ملکہ بلقیس، ملک سبا تو ملکہ بلقیس تواڈی خدمت وچ حاضر ہو رہی ہے تواڈا کلمہ پڑھن واسطے۔ جدو آپ کی خدمت وچ ایک پیغام پہنچا تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم وچ، اپنے غلاماں وچ اعلان فرمایا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ نبی نے جنہ دی بادشاہی ہوا وچ بھی ہے اور فضا وچ بھی ہے اور خلا وچ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی آپ کو بادشاہت اور نبوت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے اپنی قوم کے اندر اعلان فرمایا کہ اے میری مجلس وچ بیٹھنے والے ہو، اے میری بارگاہ وچ بیٹھنے والے ہو، تواڈے وچ کوئی ایسا ہے جیڑا ملکہ بلقیس تے ایتھے پہنچن تو پہلے پہلے اس کا تخت لیا کے میری بارگاہ وچ حاضر کر دے گا۔ تو آپ نے اتنا اعلان فرمایا، آپ کی کچہری وچوں، آپ کی مجلس وچوں ایک جن کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نقشہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ جن کھڑا ہو کے کہتا ہے یا نبی اللہ تخت میں لے کے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر لاوے گا، کتنا وقت لاوے گا؟ تو جن عرض کرتا ہے کہ یا نبی اللہ اے تواڈی کچہری ختم ہوندیاں تک، تواڈی کچہری ختم ہوئے گی تو تخت بھی حاضر ہو جائے گا۔ تفسیریں پڑھی ہے، جو سیرت کی کتابیں پڑھی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو کچہری سی وہ 3 سے 4 گھنٹے آپ کا دربار رکھا ہوگا۔ تو جن عرض کرتا ہے کہ یا نبی اللہ 3-4 گھنٹیاں دے اندر اندر ملکہ بلقیس کا تخت تواڈی خدمت میں حاضر ہوئے گا۔ اور جڑا ملکہ بلقیس کا تخت ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ ملکہ بلقیس کا جڑا تخت سی وہ 80 گز چوڑا، 80 گز لمبا سی اور 40 گز چوڑا سی اور 3 گز اونچا سی۔ بعض مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ ملکہ بلقیس کا جڑا تخت ہے وہ 700 بندے کی کیپیسٹی سی، یعنی 700 بندہ ملے تو پھر چکیا جاتا ہے۔ اور بعد میں کیا ہے کہ وہ ہوتے 200-300 سیٹ بھی آئی ہے، یعنی اتنا لمبا چوڑا آپ کا تخت ملکہ بلقیس کا۔ جنت کرتا ہے کہ یا نبی اللہ اے کچہری ختم ہوندیاں تک، یعنی 3-4 گھنٹیاں دے اندر اندر یا نبی اللہ تخت میں حاضر کراں گا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جا، یہ فرمایا بیٹھ جا۔ آپ نے فرمایا کہ اور کوئی ایسا بندہ ہے جڑا اس کو پہلے تخت حاصل کر دے گا۔ پہلے جن کھڑا ہویا ہے اور جن نہیں کھڑا ہویا بلکہ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی کھڑا ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی کھڑا ہوا۔ تفسیر کے اندر آتا ہے اے جڑا ولی کھڑا ہویا ہے، سلیمان علیہ السلام کی امت کا جڑا غلام کھڑا ہویا ہے، یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا 4تھے نمبر کا غلام سی۔ یعنی آپ کے استقبال آپ کے گھوڑیاں چارہ ڈالنے والا سی، چارہ پان والا، پانی پلان والا، 4تھے نمبر کے آپ کا غلام سی۔ عرض کرتا یا نبی اللہ میں لے کے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر لانے گا؟ عرض کرتا یا نبی اللہ
بس دیر والے تے گل ہی کوئی تسی نظر کرم فرماؤ تو وقت حاضر ہو جائے فرمایا پھر بھی کتنی دیر لگے گا عرض کرتا یا نبی اللہ اے تواڈی آنکھ جھپکن تو پہلے تخت خدمت میں حاضر ہو 80 گز لمبا 40 گز چوڑا 30 گز اونچا اتنا لمبا چوڑا تخت عرض کرتا کہ یا نبی اللہ تواڈی آنکھ جھپکن تو پہلے تواڈی خدمت میں حاضر ہوے گا یا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت دا ولی وہ دی طاقت کا اے عالم ہے ایک مہینہ جان دے لگتا سی مہینہ آن دے لگتا سی 2 مہینہ کی مسافر پھر اتنا لمبا چوڑا تخت آپ جھپکن تو پہلے آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی امت دے ولی دا اے مقام ہے پھر داتا نے ضروری کی شان دا کون اندازہ لگا سکتا اور میں اللہ کا قرآن پیش کراں اللہ خالق کی کائنات نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جیڑا جن کو پہلے تخت میری بارگاہ میں حاضر کرے اللہ کا قرآن کی فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب اور جن نے بولا سلیمان علیہ السلام کی امت کا بنی بولا ولی بول کے کہتا ہے کہ او ولی ہے جنہیں پوری کتاب کا علم نہیں بلکہ کتاب کا بعض علم ہے قال الذی عنده علم من الکتاب قبل یرتد الیک طرفک عرض کرتا ہے یا نبی اللہ تواڈی آنکھ جھپکن تو پہلے تخت تواڈی خدمت میں حاضر ہوے گا تو سلیمان علیہ السلام کی امت نے ولی دائے مقام ہے ساڈے آقا امام الانبیاء دی شان دا اندازہ کون کر سکتا ہے جدوں سلیمان علیہ السلام کی امت دے ولی دائے مقام ہے سلیمان علیہ السلام کون نے معراج والی رات ساڈے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے سلیمان علیہ السلام نے جو سلیمان علیہ السلام جو غلام کی طاقت کا عالم ہے کہ 2 مہینہ کی مسافر کو دور تخت دیا ہے ہاں جی 2 مہینہ کی مسافر 80 گز لمبا 40 گز چوڑا 30 گز اونچا اتنا بڑا تخت آنکھ جھپکن تو پہلے حاضر کر سکتا ہے پھر سیدنا داتا نے حضوری کی شان کا کون مطابق کر سکتا ہے مفسرین کرام نے لکھا ہے اللہ کا ولی اس کا نام سے آسس بن برقیہ آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں اور سر تھلے کر کے توجہ کی ہے تو تخت سامنے حاضر ہو گیا اپنی جگہ تو ہلے نہیں نہ ہی غائب ہوئے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت دا ولی آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے قدمہ وچ بیٹھ کے بس توجہ فرمائی ہے تو تخت سامنے حاضر ہو گیا لوگ کہتے ہیں کہ کنج آ گیا بعض مفسرین کرام عاشقاں نے ترجمہ کیتا ہے کہ جدو اللہ کے ولی نے توجہ فرمائی تو تخت اپنی جگہ تو مٹ گیا اور سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریے کہ یا نبی اللہ اگر تسی خود چاہو تو تسی نہیں لیا سکتے سی اے تو تواڈے امتی دی شان ہے تواڈا کلمہ پڑھن والے دا کمال ہے کیا تسی چاہے تو تسی نہیں لیا سکتے سی سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جواب یہ ہے آپ نے فرمایا یہ ہے کہ میں آن والی امت کو دسنا چاہنا ہوں کہ آن جو آمن والی جو قوم ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جڑے جن کی طاقت کو تمنن گے مگر ولی کی طاقت کا انکار کریں گے میں دسنا چاہنا کہ جتھے جن کی طاقت ختم ہوتی ہے اس کو کہ اللہ کے ولی کی طاقت شروع ہو جاتی ہے اور فرمایا
کہ اے آنے والی قوم کو دسنا چاہ رہا کہ میں نبی ہو کے ولی کو مدد لے سکنا، تسی امتی ہو کہ تسی بھی ولی کو مدد مانگ سکنا۔ اے واقعہ 1912 رکوع لندن کے اندر ایک انگریز سے ساٹھی نائر کی ہے کہ یہ قرآن تو ہٹ گئے ہیں، انگریز آج بھی قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن تو آج بھی انگریز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لندن کے اندر ایک گورا ایک انگریز قرآن پاک پڑھتا پڑھتا جب 1912 کے آیا 18ویں رکوع میں پہنچا کہ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی آپ کے قدمہ میں اٹھا بھی نہیں، غائب بھی نہیں ہویا، اتنا لمبا چوڑا تخت خدمت کے حاضر کیوں ہو گیا؟ وہ بھی عقل جواب دے گی، انگریز عقل جواب دے گی کہ کس طرح ہو گیا۔ اس نے خیال کیا کہ میں انہاں دے علماء نال مشورہ کرا، علماء دے نال مشورہ کرا تاکہ وہ مجھے بات سمجھا دینا۔ میرا مقصد ہے اپنا عقیدہ بیان کرنا، کسی کا ایک نہیں کرتا۔ اس نے قرآن اٹھایا اور آ گیا مولوی صاحب کے بول، مولوی حضرات کے بول، کہنے لگا کہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی وہ اپنی جگہ تو ہلیا بھی نہیں، اپنی جگہ تو اٹھا بھی نہیں، غائب بھی نہیں ہویا، اتنا لمبا چوڑا تخت 2 مہینہ کی مسافت حاضر کیوں ہو گیا؟ ذرا میں سمجھا دیا۔ اور جڑے مولوی صاحب کو دیا سی وہ اللہ کے ولیاں دا گستاخ سی، اللہ کے ولیاں دا انکار کرنے والا سی۔ اس نے کہا کہ انہاں کرو انہوں چلے تے لگاؤ، چلا کراؤ انہوں چلے تے لگا دیتا، انہیں چلا کیتا، لیکن چاند دن گزرے انہوں پھر قرآن اٹھا لیا کہ مجھے سمجھاؤ کہ اللہ کا ولی اپنی جگہ تو غائب بھی نہیں ہویا، یہ مسئلہ کیوں حل ہو گیا، تخت کیوں آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے تشکیل کرو، اس کو آگے بھیجا جائے، اس کو آگے بھیجا گیا، اس کا نام ہے محمد سلیم۔ اس نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے میں کیسے مسلمان ہوا، اس کا نام محمد سلیم نیو مسلم، کراچی کا چھاپا ہے۔ اس کے اندر اس نے ساری آپ بیتی نہیں اس نے لکھی ہے کہ میں مسلمان کیسے ہوا۔ اس نے تشکیل کی تھی اگے بھیجا گیا، جب دوسرے مولوی صاحب کے کول گیا تو اس نے کہا کہ حضرت صاحب قرآن پاک میں 1912 ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا امتی اپنی جگہ تو غائب بھی نہیں ہویا، اٹھیا بھی نہیں ہے، بس توجہ فرمائیے تو تخت حاضر ہو گیا کیوں آیا؟ ذرا بات سمجھا دینا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میرے سامنے کیوں آ کے بٹھا دیتا ہے؟ پھر اس نے تبلیغی دورے سے بھیجا گیا، پھر اس کی تشکیل ایسی جگہ کی ہوئی، ایک مسجد میں قافلہ گیا، جماعت ہوئی مسجد کے اندر، جماعت والے تو سارے سو گئے، لیکن رات میں ایک بابا وہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو رہا ہے تو سونگا نہیں، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اور اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان دے بندے او نے جنہاں دی راتاں کدے قیام وچ گزردیاں نے تو کدے سجدے وچ گزردیاں نے۔ ساری رات کو بابا سوتا نہیں، یہ محمد سلیم نیو مسلم کہتا ہے ایک رات میں دیکھا، دوسری رات جب آئی سارے سو گئے، ہر کوئی اپنے اپنے گھر چلا گیا، لیکن ایک بابا سوتا نہیں، یہ رات جگہ کرتا ہے، ساری رات اللہ اللہ کرتا ہے۔ وہ تو دوسری رات آئی تو میں بابے کے قریب ہو گیا، قرآن پاک لے لیا، عرض کی تھی بابا جی میں نے یہ مسئلہ سمجھا دے دو کہ تخت اتنا لمبا چوڑا 2 مہینہ کی مسافت اس سلیمان علیہ السلام کی خدمت ہے، آپ کی جھپکن تو پہلے کنے آگے ہو گیا؟ بابا کہنے لگا کہ تیرا مسئلہ حل اگر کرانا ہی تو میرے مرشد کریم لاہور چلا جا، داتا علی حجویری کی بارگاہ میں تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔
خیر وہ واپس کیا، انہوں نے کیا کہ میری تشکیل لاہور کی جاوے، اس کی تشکیل لاہور کی گئی۔ لاہور تو کہ انہوں نے ایک اسٹیشن ہے، اس کے اندر تشکیل کی گئی۔ انہوں نے ایک مولوی ہے جس کا نام ہے احمد علی لاہوری، اس کی خدمت میں پہنچا، انہوں نے کہنے لگا کہ حضرت یہ مسئلہ ذرا سمجھا دیں۔ وہ انہیں پارا اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا امتی اپنی جگہ تو اٹھا بھی نہیں، غیر بھی نہیں، دخل کیویں آگے سامنے؟ اس نے کہا کہ اس کی تشکیل آگے کرو۔ محمد سلیم نیو مسلم کہتا ہے کہ صبح میری تشکیل ہونی سی، رات میں بڑا پریشان، میں نے نیند نہ آئی، آنکھ لگی، بس آنکھ لگی تو میری خواب کے اندر ایک حسین و جمیل شکل والا بزرگ آ گیا۔ آگے کہنے لگا کہ محمد سلیم مسئلہ حل کرانا ہی، میں کہ مسئلہ حل کرانا ہے، بڑے دنوں کا پریشان ہاں۔ تو اتنی گل ہوئی، وہ باپے نے کہا کہ ایتھے نزدیک ہی داتا دربار ہے، صبح اٹھ کے ٹانگے تے بہ جاویں، داتا صاحب کی بارگاہ وچ چلا جاویں، مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح اٹھا، اذان ہوئی، نماز میں پڑھی گئی، میں نکلا اور ٹانگے تے بیٹھا، صبح اندھیرا ہے، دل میں خیال کرتا جا رہا کہ یا رب العالمین داتا علی حجویری دا دروازہ کھلا ہوئے، داتا علی حجویری دا دربار کھلا ہوئے۔ فرما دینے میں داتا صاحب کے انتظار پہ پہنچا کہ چار ٹوٹیاں بڑی آنیاں نے، اس جگہ کے وضو کیتا، تو سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے جس حجرے کے اندر اعتکاف فرمایا، جب اس حجرے کے قریب گیا، اس حجرے کے اندر ایک حسین و جمیل شکل والا سفید داڑھی ہے، سفید لباس ہے، سر پہ امامہ ہے، جب میں قریب گیا کہنے لگا کہ آجا سلیم، آجا میرے قریب آجا۔ میں کہا بابا جی میرا نام کنے دسیا ہے؟ وہ بابا کہنے لگا کہ جس نے تینوں بھیجا ہے اس نے تیرا نام بس دیتا ہے، آجا سلیم کے آجا۔ محمد سلیم نیو مسلم کہندا ہے کہ میں چلدا چلاندا اس بابے کے قریب پہنچا، تو بابے کی خدمت میں گیا، میں عرض کی بابا جی بڑا پریشان ہاں، ذرا مسئلہ سمجھا دیو۔ اللہ کا قرآن 19:18 رکھو، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کا بلے، وہ اپنی جگہ تو غیب بھی نہیں ہویا، اٹھیا بھی نہیں، تخت کیویں حاضر ہو گیا سمجھ نہیں آ رہی۔ اس بابے نے کہا سلیمہ بیٹھ جا، کچھ کھا لے، بڑے دنوں کا تھکا ہے، ذرا آرام کر لے، تیرا مسئلہ بھی حل کر دینے آئے۔ کہنے لگا بابا جی پہلے میرا مسئلہ حل کرو پھر کچھ کھانا گے۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا بیٹھ جا کھا لے۔ آپ نے فرمایا بابا جی پھر کھلا دو۔ تو محمد سلیم تھلے بیٹھ گیا، بابا جی کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ بابا نے فرمایا کہ ہاں سلیم دس اپنے گھر کا کھانا کھانا ہے یا میرے لاہور کا کھانا کھانا ہے؟ سلیمہ بول میرے لاہور کا کھانا کھانا ہے یا اپنے گھر لندن کا کھانا کھانا ہے؟ میں تو بابا جی بڑے دنوں کا تھک آیا ہاں، ان جماعتاں والیاں دے نال ملے آیا ہاں، میں اپنے بیوی کے پراٹھیاں تو ترس گیا۔ بابا جی اگر گھر والا کھانا نصیب ہو جائے تو کیا ہی بات ہے؟ بابا جی آج میں نے میرے گھر کا کھانا مل جائے تو کیا ہی بات ہے؟ بابے جی نے ہاتھ اٹھایا اور انہیں فضا میں چھوٹا، پتہ نہیں بابے کا ہاتھ کتے جا رہا ہے۔ بابے نے جو ہاتھ واپس کیتا، محمد سلیم دے گھر دیاں پلیٹاں، وہ دے گھر دیاں کولیاں، چمچیاں، وہ دے گھر دے سارے برتن، وہ دا کھانا لیا کے محمد سلیم کے سامنے رکھ دیتا۔ وہ سلیم نے دیکھا تو قدمہ میں گر گیا، عرض کرتا ہے بابا جی مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، انہاں جماعتاں والے بیڑا مڑ جاوے، انہیں چلے کرا کے مسئلہ نہیں سمجھا سکے۔
بابا جی مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. فرمایا بیٹا شریف ہویا بھی ہے. عرض کرتے ہیں بابا جی مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. فرمایا کیوں آیا ہے؟ عرض کرتا ہے اگر لندن میں کھانا پکایا لاہور آ سکتا ہے تو ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کی زمین پر آ سکتا ہے. کرنا رچ کر کے بندہ کھلے پہ ہے لیکھ کے تیرے دوارے آگے کھلے پہ ہے لیکھ کے تیرے دوارے آگے کھلے موہے لیکھ کے تیرے دوارے آگے. سن سن غما تیرا محرمہ درگاہ تمہارے آگے. بابا جی نے فرمایا محمد کریم ہم وسیلے والے ہیں, ہم مسئلہ سمجھا دیتے ہیں. تو علم ہو گئے نا تھوڑا, ادب ہو گئے بہت زیادہ, تو پھر ملک سبا تو تخت چل کے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آ سکتا ہے. اگر علم ڈھیر ہو گئے تو ادب نہ ہو گئے تو پھر کچھ بھی نہیں. تو وہ تو انج ہو گئے جو کھوتے تھے کتاباں لاتے تھے, کھوتے تو کی پتا کہ انہاں دے وچ کی ہے. جو کسے پایا ہے ادب کے نال پایا ہے, اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں. تائیں واسطے جنگ دا بابا کہندا ہے تسبیح پڑھی پر تیرا دل نہ پھریا لینا کی تسبیح ہاتھ کھڑے کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا لینا کی نہ مانو پڑھ کے چلے کٹے پر رب نہ ملیا لینا کی چلیا ور کے اور جاگ بنا دودھ جم دے ناری پان لال ہم کڑ کڑ کے دائی واسطے داتاری حضور فرما دینے میں بڑا بڑا علم پڑھیا, بڑے بڑے علم پڑھے لیکن سمجھ نہیں آئے. جس وقت مرشد کریم کی بارگاہ وچ بنا مرشد نے سینے نہ ملایا ہے, میرا اندر بھی روشن ہو گیا, باہر بھی روشن ہو گیا. اندر بھی روشن ہو گیا, باہر بھی روشن ہو گیا. میں مختصر کرا, مرشد کریم نے ڈیوٹی لگائی محمد بن حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. مرشد کریم نے ڈیوٹی لگائی کہ بیٹا تیری ڈیوٹی ہے لاہور چلا جا. سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ نے کہتی کہ حضور لاہور میرا پیر بھائی میرا حسن زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. فرمایا کہ جو میں جاننا ہوں تو نے جان دے. آپ نے حکم سے تعمیر کی لاہور پہنچے. جڑا آج پارٹی گیٹ ہے یہ اصل میں بھٹی گیٹ سی, ایتھے بھٹیاں کی برادری سی اور یہ بھٹی گیٹ کے نام تو مشہور سی. جب اس بھٹی گیٹ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ جنازہ آ گیا ہے, بڑا ہجوم
پوچھا گیا کہ جنازہ کدھر ہے؟ کسی نے عرض کی کہ حضور یہ جنازہ میرا حسن زنجانی رحمۃ اللہ تعالی۔ اس وقت اپنے مرشد کریم کے آستانے والے منہ کر کے کہا کہ اے میرا سچا مرشدہ، حقیقی بات یہ ہے کہ جو تو جاننا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ قریب کہے جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو کوئی کہے کہ فلاں علامہ صاحب نے پڑھانی ہے، کوئی کہے فلاں نے پڑھانی ہے، سارا کی نظر سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی چہرے پہ بیٹھ گئی، کیونکہ آپ کا چہرہ اتنا نورانی سی، اتنا خوبصورت سی۔ سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ مولا حسن کی اولاد ہوئی ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن اس سر کو لے کے ناف تک میرے بھائی یعنی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورگا جنہ دا چہرہ جنہ دی ادھی شکل حضور علیہ السلام کے نام ملتی ہوئے انہاں دی اولاد وچ جڑا ہوئے انہاں دا چہرہ نور اللہ نور ہونا ہے، بڑا حسین و جمیل چہرہ۔ سارا نے کہا کہ حضور جنازہ تسی پڑھاؤ۔ آپ نے جنازہ پڑھایا المختصر۔ آپ نے جس جگہ تے آج پانی والا کھو بنا ہوا ہے، آپ نے مدار والی سلام دی سائڈ لوگ جا کے پانی پیندے نے، ٹوبل لگا ہوا ہے، لوگ پانی پیندے نے۔ اس جگہ ایک درخت سی، آپ نے اس درخت کے تھلے ڈیرا لگا لیا۔ بابا ہم دن رات اللہ ہو کا ذکر کرتا ہے، اللہ ہو دن رات اللہ کا ذکر ہے۔ جیڑا کوئی گزرتا ہے تو کہتا ہے کہ بابا اللہ ہو اتنی سونی کرتا ہے، وہ قریب آ کے بابے دنال اللہ ہو کا ذکر شروع کر دیتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ لاہور کے اندر اس وقت دو برادریاں سی، ایک بھٹی برادری اور ایک دیگر برادری۔ بابے نے دل میں خیال فرمایا کہ اگر یہ دو برادریاں کلمہ پڑھ لیں تو سارا لاہور مسلمان ہو گیا۔ آپ نے چند مریدین انہوں نے ایک بھٹی گیٹ نو حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیا۔ وہ بھٹیاں دے چند جڑے چودھری سن کو سارے اکٹھے ہو کے بابے دی خدمت وچ آئے۔ آپ نے کہنے لگے کہ حضور عرصے دراز تو ایک بھٹی گیٹ کی کہنواندہ آ رہا ہے اور تواڈے مریداں نے حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ بابے جی نے مراقبہ فرمایا اور سر اٹھا کے فرمایا کہ جاؤ بھٹیو، قیامت تک یہ بھٹی گیٹ ہی رہے گی۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ نواز شریف تے شہباز شریف نے لاہور کا سارا نقشہ بدل دیتا ہے، لیکن وہ بھٹی گیٹ آج بھی بھٹی گیٹ کے نام مشہور ہے۔ یہ آج داتا علی حجویری کی زندہ کرامت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ قیامت تک یہ بھٹی گیٹ ہی رہے گا۔ آپ کا اخلاق دیکھ کے بھٹیاں نے کلمہ پڑھ لیا اور واری آ گئی گجرا دی۔ بابے بھی بیٹھے نے، نال درویش بھی بیٹھے نے۔ ایک اماں گجری دودھ دا برتن لے کے آپ نے کول گزری تو بابے جی نے فرمایا کہ اماں آج دودھ ساڑھے درویشوں کو کھلا دے جڑے پیسے نے میں ادا کر دے۔ وہ اماں جی کہنے لگیاں کہ بابا جی دل کے کرتا ہے کہ دودھ تواڈی خدمت میں پیش کریے کیونکہ تواڈا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہے، لیکن حضور میں مجبور ہاں اور کے سامنے رائے راجو جوگی بیٹھا ہے، اگر اسی دودھ انہوں نہ دئیے تو سواڈیاں مجھاں دے کھڑا وچ بجائے دودھ جو خون آنا شروع ہو جائے گا۔ بابا جی نے فرمایا کہ اماں آج دودھ سانو دیکھتا پھر درختاں تو خود دیکھتا۔ مائی نے سوچے سمجھے دودھ دا مٹکا حضور سیدنا داتا علی حجویری کی خدمت میں پیش کیتا، درویشہ نے پیتا، بابیورہ نے فوراً پیتا۔ مائی گھری گھر گئی جدو دودھ دھومن لگی نا مجھا دے تھنو تو مائی دے گھر دے برتن ختم ہو گئے لیکن مجھا تھنو دودھ ختم نہ ہو گیا۔ نالا مسائل میں پتا چلا کچھ اماں جی انکریاں جتنا دودھ ہے وہ کہنے لگی کہ ایک نواں بابا آ گیا، دودھ انہوں ضرور دودھ ختم ہی نہیں ہوتا۔ ہمسائے نے دودھ چکیا بابے کی خدمت میں، جیویں جیویں پتہ چلتا گیا بابے کی خدمت میں دودھ آندا گیا اور اتنا دودھ آیا کہ آج بھی اگر خالص دودھ لینا ہوئے تو داتا علی حجویری کے دربار میں جاتا ہے۔ بازار سارا پھر کے دیکھ لو خالص دودھ کدھر بھی نہیں ملتا، خالص دودھ پورا سیدنا داتا
اپنے اجمیری کے دربار میں ہوتا ہے. آدمی گجرا نے سبیل لگائی ہے کہ جنہیں خالص دودھ پینا ہوئے منا دے مان اور ٹنا دے ٹان دودھ لے کے آتے ہیں اور داتا جی اجمیری کی بارگاہ میں سبیل لگا دے اور لوگ پینے نے راجے رہتے ہیں. سیدنا داتا جی اجمیری کی زندہ کرامت آج بھی موجود ہے. وہ جڑا آوے خود سیدنا داتا جی اجمیری کی بارگاہ میں راجو جوگی کہنے لگا کہ آج گجر پیچھے رہ گئے صبح کا انتظار کرنا لگے ہیں گجر نہیں آئے. اپنے ایک چیلے نے بھیجا کہ جب پتہ کر کے گجر پیچھے رہ گئے. جب وہ آیا اس کا چیلا اس نے دیکھا کہ گجر بھی باپے کی خدمت میں بیٹھے ہیں اور درویش بھی بیٹھے ہیں بابا بھی بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. جب اس چیلے نے دیکھا تو وہ بھی باپے کی خدمت میں بیٹھ کے اس نے بھی اللہ کا ذکر شروع کر دیا. راجو جوگی نے دوسرا چیلا بھیجا وہ جب قریب آیا تو اس نے بیٹھ کے اللہ کا ذکر شروع کر دیتا. راجو بڑا پریشان کہ میرے چیلے پیچھے چلے گئے آج دوسرے گجر پیچھے چلے گئے. جب راجو جوگی آپ آیا چل کے اس نے دیکھا کہ بابا بیٹھا ہے دیوانی چہرہ ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. راجو جوگی کو بڑا غصہ کہنے لگا کہ آ میرا مقابلہ کر. اس نے اپنا منتر پڑھا جادو اس نے پڑھا. راجو جوگی ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا. آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ تیرے نام ممی اٹھا کے پھر تیرے تے میرے تے فرق کی رہ گیا. تو اڑ رہی ہے کہ ممی اٹھا کے پھر فرق کی رہ گیا تیرے تے میرے اندر. جب راجو جوگی اٹھا تو آپ نے اپنی مبارک کھڑاواں جوتیاں نے حکم فرمایا کہ جب اس نے گھرنے لے کے آؤ. آپ نے جوتیاں مبارک اڑیاں اور اس راجو جوگی تو اتنے چڑھیاں گئیاں اور ایک راجو دے سر چڑھتی ہے وہ اتنے جاندی ہے اور دوسری بجتی ہے وہ جاندی ہے پھر پہلی بجتی ہے. راجو دے سر میں جب جوتیاں بھیاں تو راجو جوگی زمین پہ آیا اور آ کے داتا نے اجمیری کے جگہ پکڑا کہنے لگے حضور معاف کر دو بس کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا دو. عرض کرتا ہے قلب میرے جندرا وجیا کنجی سیاحت تیرے نام خدا دے کھولی جندرا آپ نے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیا. اور جناب جی رائے جوگی اس کا نام سیدنا داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے رائے جوگی چھوڑ کے شیخ ہندی رکھا اور جتنی زندگی اس شیخ ہندی سی اس نے ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزار دی. اور راجو جوگی اس کا نام آپ نے شیخ ہندی رکھا اور شیخ ہندی اپنی ساری زندگی سیدنا داتا علی اجمیری کی غلامی میں گزار دیا. پھر جڑا اللہ کے ولیوں سے غلامی کرے نا کہ ولی بڑے لاجپال ہوتے ہیں لاجپال دے نے. پھر ساری زندگی شیخ ہندی نے غلامی کی ہے. سیدنا داتا علی اجمیری نے قیامت تک اپنے قدموں میں رکھ دیا. داتا جی اجمیری کے دربار سے جاؤ نا پیروں کی سائڈ سے ایک قبر تو نظر آئے گی اس سے تختی لکھی ہوئی ہے. وہ قبر اس شیخ ہندی دی ہے جس نے ساری زندگی سیدنا داتا جی اجمیری کی خدمت میں گزار دی. وہ پورا شجرہ لکھا ہوا تم لکھے گا تو یعنی کہ سیدنا داتا جی اجمیری نے اس کو اپنے قدموں میں جگہ دی اور قیامت تک اپنے نال رہے گا. جڑا بھی اللہ کے ولیوں کے در کی غلامی کرتا ہے اللہ کے ولی بڑے لاجپال ہوتے ہیں کہ دنیا سے بھی نہیں چھڑتے قبر میں بھی نہیں چھڑتے اور انشاءاللہ حشر کے میدان میں بھی نال رہن گے. یہ اللہ کے ولیوں کا ایک شان ہے مقام ہے. قیام تو ہو گیا ہے. ایک چھوٹی سی بات ہو رہا ہے سیدنا داتا علی اجمیری نے جب ڈیرا لگایا تو سب دکھا کہ آپ نے مسجد بنائی. اللہ کے ولی بے نمازی نہیں ہوتے
اللہ دے ولی 5 وقت دے نمازی ہوندے نے. آپ نے سب تو پہلے مسجد بنائی. جب مسجد تعمیر کی تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کی مسجد کا قبلہ ٹیڑھا ہے، قبلہ سیدھا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ پہلے مسجد تیار ہو رہی دیکھو پھر دیکھیں گے کہ سیدھا ہے یا نہیں. جب مسجد تیار ہو گئی آپ نے اعلان عام کر دیتا آج شام کی دعوت میرے کولے سارے علماء کو پیغام دیا، سارے اہل علاقہ اہل محلے والے سارے شام کا کھانا جب کھا لیا تو نماز کا وقت ہوا. فرمایا اذان پڑھو. اذان پڑھی. اس وقت سیدنا داتا نے اجمیری مصلی سے کھڑے ہوئے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ ذرا توجہ کرنا، میری مسجد کا قبلہ کدھر ٹیڑھا تے نہیں، میری مسجد کا قبلہ کدھر سائیڈ تے آگے پیچھے تے نہیں. آپ نے اعلان فرما کے نیت کی تھی. جب نیت بنی تو آپ نے جتنے مقتدی آئے پیچھے نماز پڑھنے والے جب نیت کرنے لگے نگاہ اٹھائی تو سامنے کعبہ شریف نظر آ گیا. کہ آپ کی کرامات ہے، آپ کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ساری حاضری اپنی بات پر منظور فرمائے. آمین. وما علینا